کبھی سوچا ہے کہ ہم آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ایسی کیوں ہے؟ مطلب اتنی جدید، اتنی جڑی ہوئی، یہ سب کیسے ہوا؟ تو آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے چلیں گے اور تاریخ کے ان 300 سالوں کو کھوجیں گے جنہوں نے نہ صرف دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا بلکہ سچ پوچھیں تو ہماری آج کی سوچ، سیاست اور معیشت کی بنیاد بھی رکھی۔ تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا دور تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 1500 سے 1800 عیسوی کے بیچ کے وقت کی۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک زبردست تبدیلی کا دور تھا۔ ایک طرف پرانی دنیا مطلب قرون وسطیٰ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور دوسری طرف ایک بالکل نئی دنیا جنم لے رہی تھی۔ ایک ایسی دنیا جہاں پہلی بار لوگ سمندر پار کر کے نئی انجان زمینیں دریافت کر رہے تھے۔ اب سب سے دلچسپ بات کیا ہے پتہ ہے؟ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی، سب سے اہم چیز کوئی جنگ یا کوئی بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک خیال تھا، گلوبلائزیشن یعنی عالمگیریت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں دنیا کے الگ الگ کونے تجارت، ٹیکنالوجی اور نئے نئے خیالات کے ذریعے ایک دوسرے سے ایسے جڑ گئے جیسے وہ ایک بہت بڑا گاؤں ہو۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، بھئی آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف 300 سال کے اندر اندر قلعوں اور نائٹس کی دنیا عالمی سلطنتوں اور بڑے بڑے انقلابات کی دنیا میں بدل گئی؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کا جواب دراصل 3 بڑی تبدیلیوں میں چھپا ہے۔ پہلی، دنیا اچانک سے چھوٹی ہو گئی۔ دوسری، لوگوں کی سوچ میں انقلاب آ گیا۔ اور تیسری، طاقت کے اصولی نئے بن گئے۔ تو چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے سکڑ جانے کی۔ ہوا یہ کہ دنیا کا نقشہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل گیا جب یورپ کے جہاز راں سمندر میں نکلے اور امریکہ پہنچے۔ تو یہ صرف ایک نئی زمین کو ڈھونڈنا نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ اصل میں 2 ایسی دنیاوں کا ٹکراؤ تھا جو ہزاروں سال سے ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھیں۔ اور اس ٹکراؤ سے جو شروع ہوا اسے تاریخ میں کولمبین ایکسچینج کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ 2 دنیایں ملیں تو امریکہ سے آلو، ٹماٹر اور مکئی جیسی چیزیں یورپ، افریقہ اور ایشیا پہنچیں، اور دوسری طرف سے گندم، گنا اور گھوڑے جیسی چیزیں امریکہ گئیں۔ لیکن یہ صرف اچھی چیزوں کا تبادلہ نہیں تھا، یہ پودوں، جانوروں اور ہاں بیماریوں کا بھی ایک عالمی لین دین تھا۔ اب یہ سننے میں شاید کوئی بڑی بات نہ لگے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ اس ایکسچینج سے پہلے اٹلی میں پیزا اور پاستا میں ٹماٹر نہیں ہوتے تھے، اور آئرلینڈ میں آلو کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس ایک تبادلے نے پوری دنیا کی خوراک، زراعت اور یہاں تک کہ آبادی پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اور بات صرف کھانے پینے تک ہی نہیں رکی۔ امریکہ کی کانوں سے اتنی زیادہ چاندی نکلی کہ وہ پہلے یورپ پہنچی اور پھر وہاں سے ہوتی ہوئی سیدھا چین پہنچ گئی، اور اس نے چین کی پوری معیشت کا نظام ہی بدل ڈالا۔ تو اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تاریخ میں پہلی بار دنیا سچ میں ایک عالمی معیشت بن رہی تھی، جہاں ایک براعظم میں ہونے والا واقعہ ہزاروں میل دور دوسرے براعظم پر براہ راست اثر ڈال سکتا تھا۔ اچھا، تو جب دنیا کے کونے آپس میں جڑ رہے تھے تو صرف سامان اور فصلوں کا ہی لین دین نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک اور زبردست تصادم ہو رہا تھا، خیالات کا تصادم۔ اور اسی ٹکراؤ سے ایسے نئے اور انقلابی نظریات پیدا ہوئے جنہوں نے صدیوں پرانے اصولوں کو جڑ سے ہلا کے رکھ دیا۔ اور ان نئے خیالات کو آگ کی طرف پھیلانے میں ایک ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، پرنٹنگ پریس۔ آپ اسے اس زمانے کا انٹرنیٹ سمجھ لیں۔ اس سے کیا ہوا؟ کتابیں اور معلومات جو پہلے صرف کچھ خاص لوگوں تک محدود تھیں، اب وہ بہت تیزی سے بڑی تعداد میں عام لوگوں تک پہنچنے لگیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تھی ریفارمیشن یا اصلاح کلیسیا کی تحریک۔ اس تحریک نے یورپ کی مذہبی یکجہتی کو توڑ دیا۔ بہت جنگیں ہوئیں، لیکن ان صدیوں کی لڑائی کے بعد ایک بالکل نیا آئیڈیا سامنے آیا، اور وہ تھا قومی ریاست یعنی نیشن اسٹیٹ کا آئیڈیا۔ پہلی بار لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ان کی اصل وفاداری کسی ایک عالمی مذہبی ادارے سے نہیں بلکہ اپنی قوم اور اپنی ریاست سے ہونی چاہیے۔ اور اسی وقت ایک اور زبردست انقلاب آ رہا تھا، سائنسی انقلاب۔ اس نے کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کا پورا طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس انقلاب کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ علم صرف پرانی کتابوں یا سنی سنائی باتوں کا نام نہیں بلکہ اصل علم مشاہدے، تجربے اور ثبوتوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو یہ مذہبی اور سائنسی دونوں انقلابات نے مل کر ایک اور بڑی فکری تحریک کی بنیاد رکھی، جسے کہتے ہیں دی انلائٹنمنٹ یا دور روشن خیالی۔ یہ تحریک عقل اور منطق پر زور دیتی تھی
اور اسی دور میں پہلی بار انسانی حقوق، جمہوریت، اظہار رائے کی آزادی اور ریاست کو مذہب سے الگ رکھنے جیسے انقلابی خیالات پر کھل کر بات ہونے لگی، اور ان خیالات نے سیدھا سیدھا بادشاہوں کے اس دعوے کو چیلنج کیا کہ انہیں حکومت کرنے کا حق خدا نے دیا ہے۔ تو دیکھیں، جب مذہب اور سائنس کے بارے میں پرانے خیالات ٹوٹ رہے تھے تو ظاہر ہے حکومت اور طاقت کے پرانے نظام بھی کمزور پڑنے لگے، اور جب پرانے نظام کمزور پڑتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے پھر طاقت حاصل کرنے کی ایک نئی اور سچ کہیں تو پہلے سے کہیں زیادہ بے رحم دوڑ شروع ہو گئی۔ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں اس دور میں 3 بہت بڑی سلطنتیں ابھریں جنہیں گن پاؤڈر ایمپائرز بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تھی سلطنت عثمانیہ، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور یورپ کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ دوسری تھی صفوی سلطنت، جس نے آج کے ایران کو ایک مضبوط شناخت دی۔ اور تیسری تھی مغلیہ سلطنت، جس کے دور میں ہندوستان پوری دنیا کی معیشت کا تقریباً 1/4 حصہ تھا۔ ان تینوں کی طاقت کا راز کیا تھا؟ بارود اور جدید فوجی ٹیکنالوجی، جس کے دم پر انہوں نے بہت بڑے علاقوں پر حکومت کی۔ دوسری طرف یورپ میں طاقت کا یہ کھیل ایک نئے معاشی نظریے کے تحت چل رہا تھا، جسے کہتے ہیں مرکنٹائلزم۔ اس کا آئیڈیا بہت سادہ تھا اور خطرناک بھی۔ اس کے مطابق دنیا میں دولت محدود ہے، اور اگر ایک ملک کو امیر ہونا ہے تو اسے دوسرے ملک سے دولت چھیننی پڑے گی۔ مطلب یہ ایک زیرو سم گیم ہے، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان۔ اور دولت اور وسائل پر قبضے کی اسی سوچ نے، اسی دوڑ نے یورپی نوآبادیات یعنی کالونیلزم کو جنم دیا۔ اسی نظریے کے تحت انہوں نے پوری دنیا میں اپنی کالونیاں بنائیں، اور اسی کی وجہ سے انسانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب لکھا گیا، جب لاکھوں افریقیوں کو غلام بنا کر امریکہ لے جایا گیا تاکہ وہ وہاں کی کانوں اور کھیتوں میں کام کر سکیں۔ تو 300 سال کی اس طوفانی تبدیلی کے بعد دنیا کی شکل کیسی بن گئی تھی؟ اس کا جواب سچ پوچھیں تو سیدھا سادہ نہیں ہے، یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو اس دور نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے ہمیں ایک ایسی دنیا دی جو پہلی بار واقعی عالمی سطح پر جڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں جدید سائنسی سوچ دی، اس نے ہمیں قومی ریاست کا تصور دیا، اور اسی دور میں جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے نظریات نے جڑ پکڑی، وہ نظریات جو آج ہماری سیاست اور سماج کی بنیاد ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس دور نے ہمیں سائنس اور انسانی حقوق جیسے شاندار تحفے تو دیے، لیکن اسی دور نے ہمیں نو آبادیات اور غلامی جیسی بھیانک حقیقتیں بھی دیں۔ تو ہم اپنی اس وراثت کو کیسے سمجھیں؟ ایک ایسی وراثت جو ایک ہی وقت میں اتنی روشن بھی ہے اور اتنی تاریک بھی۔